خدمت خلق اور تعلیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام کرنا وقت کا اولین فریضہ ہے۔ حیدرآباد کے علماء اکرام کے ایک وفد کی ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن بانسواڑہ کے دفتر پر آمد۔ وفد نے فاؤنڈیشن کی خدمات پر خوشی و مسرت کا کیا اظہار۔ خدمت خلق اور تعلیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام کرنا وقت کا اولین فریضہ ہے۔ 20 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز عشاء حیدرآباد کے علماء اکرام کا ایک وفد ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن بانسواڑہ کے دفتر پر حاضر ہوا، جس میں مفتی نوید صاحب قاسمی فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی وہ استاذ جامعہ احیاء العلوم حیدرآباد، مولانا عبدالقوی عمر صاحب حسامی مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت و ڈائریکٹر دا میسج میڈیا مولانا حسین صاحب حسامی، مولانا مطلب صاحب احیائی حافظ رحمت صاحب موجود تھے، جس میں بطور خاص ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن بانسواڑہ کی خدمات اور کارکردگی کو ان علماء اکرام کی خدمت میں رپورٹ پیش کی گئی۔ مفتی نوید صاحب قاسمی نے فاؤنڈیشن کی خدمات پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور اراکین فاؤنڈیشن کی ہمت افزائی کی اور نصیحتیں فرمائی۔ فاؤنڈیشن کی رپورٹ پیش کرنے کے درمیان کام کے انجام دہی کی صورتیں و شکلیں طلب فرمائی تھی، پھر سارے خدمات و مقاصد سن کر خوشی کا اظہار کیا، نیز ہمت افزائی بھی فرمائی۔ پھر فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں رفاہی کام کے کچھ واقعات میں سے ایک واقعہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے دفعہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو شدید سردی ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، گویا کہ گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ غربا و مساکین کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کریں گے۔ اس واقعے کا نچوڑ بتلا کر فرمایا، تعلیمات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے خدمت خلق بھی ہے اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اور اس کی تعلیم بھی دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے واقعات سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ خدمت خلق بھی ایک اہم عبادت ہے، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کیا، اور ہم سب رفاہی کاموں میں پیش رہنا چاہیے اور ہم سب کو رفاہی کاموں میں پیش رہنا چاہیے اور اس کام کو اخلاص نیت سے کرنا ہے۔ اور فاؤنڈیشن کے مکاتب کے سلسلے میں مکتب فیضان ولی اللہ کی مختصر جائزہ پیش کرنے کے بعد کہا ہے کہ تعلیم کا نظم و نسق اور مکاتب کے قیام میں غریب بچوں کی امدادہ اعانت ہونی چاہیے۔ بنجر علاقوں میں قیام مکاتب اس وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن بانسواڑہ قابل تحسین ہے اور اراکین فاؤنڈیشن قابل مبارکباد ہے جو اس کام میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ مفتی صاحب نے فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ آخر میں مفتی عبدالقوی عمر صاحب حسامی نے تصحیح دل اخلاص نیت سے کام کرنے کو کہا۔ مفتی صاحب کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوا۔ ہم اراکین فاؤنڈیشن آپ علماء اکرام کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے، قابل ستائش ہے، ہم تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ آپ کی اس سفر کو ہمارے لیے نیک فعلی کا ذریعہ بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ اس وقت حافظ محمد شکیل احمد صدر ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن بانسواڑہ، مولانا محمد عثمان قاسمی، مولوی محمد عثمان استاد مکتب فیضان ولی اللہ، مولوی رضوان حسین فاؤنڈیشن کے اراکین اور معاونین نیز تنظیم المساجد کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔